وہ باہر نکلے تو باہر کافی اندھیرا تھا۔ یارم یہ کیا، اتنا اندھیرا کیوں ہے یہاں؟ تمہیں بتایا تو تھا کہ یہاں پر 2 ہفتے سورج طلوع نہیں ہوتا۔ تمہیں کہا بھی تھا اٹھ جاؤ جلدی چلتے ہیں، لیکن تم نے تب میری بات نہیں مانی۔ اب اندھیرے میں ہی چلنا ہوگا، اور ویسے بھی اتنا زیادہ ٹائم نہیں ہوا، ابھی تو صرف 3 ہی بجے ہیں۔ ہاں صرف 3 ہی بجے ہیں، لیکن ایسا لگ رہا ہے شام کے 7 بجے ہیں۔ روح اس کے ساتھ چلتے ہوئے بول رہی تھی، جبکہ اپنے آپ کو مکمل طور پر شال، ٹوپی، دستانوں اور جیکٹ سے ڈھکا ہوا تھا۔ یہاں آتے ہی یارم کو ایک بات پتہ چلی تھی کہ اسے سردی بہت لگتی ہے، یا وہ سردی کو بہت زیادہ محسوس کرتی ہے۔ یہ بات الگ تھی کہ اگر برف گر رہی ہوتی تو سردی اتنی زیادہ محسوس نہیں ہوتی۔ یہ یہاں کے لوگوں کا کہنا تھا، اور یارم بھی اس بات سے اتفاق کرتا تھا۔ یارم ہم جا کہاں رہے ہیں؟ وہ اس کے ساتھ چلتے ہوئے بولی۔ ہوٹل کی پچھلی جانب۔ یارم اس کا ہاتھ تھامے اپنے ساتھ چلائے جا رہا تھا۔ پھر ایک جگہ جہاں پر ہوٹل کے ہی کچھ لوگ کھڑے کیا کچھ کر رہے تھے ان کے قریب چلا گیا۔ سب کام ہو گیا؟ یارم نے پوچھا۔ جی سب ہو چکا ہے، آپ دونوں انجوائے کریں، آدمی کہہ کر چلے گئے۔ یارم یہ لوگ آپ سے کیا کہہ رہے تھے؟ یہ کون سی زبان بولتے ہیں؟ مجھے تو یہ عربی نہیں لگتی۔ ان لوگوں کے جانے کے بعد روح یارم سے پوچھنے لگی۔ ہر ملک کی اپنی زبان ہوتی ہے روح، ہر کوئی اپنی زبان بولتا ہے۔ جیسے ہم اردو میں بات کرتے ہیں، دبئی والے عربی میں بات کرتے ہیں، یہاں کے لوگوں کی اپنی ایک زبان ہے۔ اب تم ان سب کو چھوڑو، یہاں اندر آؤ۔ اگلے 2 منٹ 50 سیکنڈ میں تمہاری خواہش پوری ہونے والی ہے۔ وہ اسے کھینچ کر اس جگہ پر لانے لگا جہاں کچھ دیر پہلے وہ آدمی کچھ کہہ رہے تھے۔ یہاں ایک گول سی شکل میں ایک گرل نما کوئی چیز بنائی گئی تھی، جس کے آگے پیچھے ہر طرف لال گلاب لگے تھے۔ یارم نے گرل کا دروازہ کھولا اور اسے اندر لایا۔ یارم یہ کتنا پیارا لگ رہا ہے، روح دل سے تعریف کرتی ہوئی مسکرائی۔ ہاں لیکن تم سے پیارا نہیں، یارم نے اس کا ماتھا چومتے ہوئے کہا۔ آج تک میں کہتا آیا ہوں، آج تم کہو گی۔ تم نے خدا سے مجھے تو مانگ لیا، اب مجھے یہ بتاؤ کہ تم بھی میری ہو کہ نہیں؟ روح میں تمہاری زبان سے سننا چاہتا ہوں، کیا تم مجھ سے پیار کرتی ہو؟ وہ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامے پوچھنے لگا۔ روح نے شرماتے ہوئے ہاں میں گردن ہلائی۔ ایسے نہیں، زبان سے بولو۔ ہاں۔ روح شرماتے ہوئے اس کے سینے سے لگ گئی۔ اوہو، پورا بولو بیبی۔ یارم نے اسے خود سے قریب کرتے ہوئے مزید باہوں میں بھرا۔ مجھے ان گوروں کی زبان میں بولنا ہے۔ اپنا بچنا مشکل دیکھ کر روح نے بہانہ بنایا۔ اچھا جی، یہ بھی اچھی بات ہے، تو پھر کہو مجھ سے۔ یارم نے مسکراتے ہوئے اس کا چہرہ تھاما۔ یہ کیا ہے؟ روح نے ٹیڑھا میڑھا منہ بنا کر آئس لینڈک زبان کا اظہار محبت سنا۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تم سے پیار کرتا ہوں۔ اب تم بھی جلدی بولو۔ میں کیا بولوں؟ روح نے شرارتی انداز میں کہا تو یارم اسے گھور کے رہ گیا۔ اچھا اچھا کہتی ہوں، یہ بڑی بڑی آنکھوں سے ڈرانا بند کرے مجھے، روح نے احسان کرنے والے انداز میں کہا۔ یارم کے ڈمپل نمایاں ہوئے۔ ہاں کیا تھا وہ؟ میں بھول گئی۔ وہ آئیگو میگو۔ روح وہ آئیگو میگو نہیں، ایک الیسکا پگ۔ یارم نے صدمے سے آئس لینڈک کا بڑا غرق ہوتے ہوئے سنا۔ ہاں ہاں وہی، ایک الیسکا پگ، روح نے دانت دکھاتے ہوئے کہا، اور اس کے اظہار کرتے ہی آسمان سے برف گرنے لگی۔ یارم نے پورا انتظام کیا تھا کہ وہ اس سے اظہار محبت کرے گی تب ہی برف گرنا شروع ہوگی، اس لیے تو وہ اتنی جلدی مچا رہا تھا۔ اس سے پہلے اس نے ہر ایک سیکنڈ کے ٹائم کا حساب کیا تھا۔ یہاں کے لوگوں کو پہلے ہی اندازہ ہو جاتا کہ برف کب گرنا شروع ہوگی، لیکن یارم کو اس بات کا اندازہ ہرگز نہ تھا کہ اس کا اظہار محبت اس طرح سے ہوگا۔ وہ اسے موسٹ رومانٹک بنانا چاہتا تھا، لیکن روح کا آئس لینڈک زبان سیکھنے کا شوق اس کے اظہار محبت کا بڑا غرق کر گیا۔ یارم کا ارادہ ابھی وہیں رکنے کا تھا، لیکن روح نے برف کی وجہ سے جلدی واپس چلنے کو کہا۔ یارم کا کہنا تھا کہ وہ ڈنر کر کے جائیں گے، لیکن روح نے کہا کہ وہ ڈنر بھی روم میں کرے گی، کیونکہ اسے بہت سردی لگ رہی تھی۔ آخر یارم کو روح کی ہی بات ماننا پڑی۔ وہ اسے روم میں چلنے کا کہہ کر کھانا آرڈر کرنے چلا گیا۔ اس لڑکی کو دیکھو، کتنی خوبصورت اور ہاٹ ہے۔ ہاں یار، یہ تو بہت ہی زیادہ ہاٹ ہے۔ روح اپنے کمرے کی طرف جا رہی تھی جب پاس کھڑے لڑکوں نے اس کی طرف دیکھ کر کامنٹس پاس کیے۔ روح تو ان کی زبان سمجھی نہیں، اور نہ ہی اس نے ان لڑکوں کو اپنی طرف متوجہ دیکھا۔ وہ تو ان کے پاس سے گزر کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگی، جبکہ یارم یہ سب کچھ سن چکا تھا۔ غصے سے اس کے ماتھے کی رگیں تک باہر ابھر آئی تھیں۔ کوئی اس کی بیوی پر اس طرح سے کمنٹ پاس کرے، وہ کیسے برداشت کر سکتا تھا؟ وہ تو کسی دوسرے کی ماں بہن کی ذات پر اس طرح سے بات نہیں کرنے دیتا تھا، یہاں تو اس کی بیوی کے بارے میں بات ہو رہی تھی۔
وہ خاموشی سے کھانا آرڈر کر کے وہاں سے نکل کر اپنے کمرے کی طرف جانے لگا۔ جب مڑ کر ایک دفعہ ان دو لڑکوں کو دیکھا، جواب کسی اور لڑکی کو دیکھ کر اس طرح سے کمر پاس کر رہے تھے۔ اس نے کمرے میں قدم رکھا تو روح اس کا کرتا پہن کر جو کہ زمین پر لٹک رہا تھا نماز ادا کر رہی تھی۔ اس نے مسکرا کر اسے دیکھا۔ اس کے کرتے میں وہ نہ صرف بہت پیاری لگ رہی تھی بلکہ یارم تو یہ سوچ کر خوش ہو رہا تھا کہ کتنے حق سے وہ اس کی چیزیں استعمال کر رہی ہے۔ وہ بیڈ پر بیٹھ کر اس کے نماز سے فارغ ہونے کا انتظار کرنے لگا۔ تب یہی ویٹر کھانا لے کر آ گیا۔ یارم نے دروازے سے ہی اس کے ہاتھ سے کھانے والی ٹرے کو خود پکڑ کر اندر گھسیٹ لیا، پھر کھانا ٹیبل پر لگا کر اس کا انتظار کرنے لگا جو کہ اب دعا مانگ رہی تھی۔ میں یہ کپڑے چینج کر کے آتی ہوں۔ وہ نماز سے فارغ ہو کر واش روم جانے لگی۔ ارے کیوں جا رہی ہو؟ اتنی پیاری تو لگ رہی ہو ان میں، کیوں چینج کرنا چاہتی ہو؟ یہاں آؤ، بیٹھو اور کھانا کھاؤ۔ کہاں پیاری لگ رہی ہوں؟ مجھے تو لگتا ہے میں ان میں گم ہو جاؤں گی، روح نے منہ بنا کر کہا۔ ڈونٹ وری، میں ڈھونڈ نکالوں گا، یارم نے ہنستے ہوئے کہا، تو وہ اس کے قریب آ کر بیٹھ گئی۔ آپ کتنے جھوٹے ہیں نا، آپ کہتے ہیں آپ مجھ سے پیار کرتے ہیں اور میں آپ سے ایک چیز مانگتی ہوں وہ آپ مجھے دیتے ہی نہیں، روح روٹھے ہوئے انداز میں بولی۔ ارے میری جان، میں تو انتظار میں بیٹھا رہتا ہوں کہ تم کب مجھ سے کچھ مانگو گی، تمہیں کیا چاہیے؟ یارم پوری طرح اس کی طرف متوجہ تھا جب روح نے اپنے ہاتھ کی شہادت کی انگلی اس کے ڈمپل پر رکھی۔ مجھے یہ چاہیے۔ ارے میرا بیبی، یہ تو ہے ہی تمہارے، تم جب چاہے لے لو، بلکہ میں ایسا کرتا ہوں، اس گال پہ ایک ٹیٹو بنوا لیتا ہوں جس پہ لکھا ہوگا روح یارم کی پراپرٹی، تاکہ یہ تم سے کوئی بھی چھین نہ پائے۔ اس نے مکمل ڈمپلز کی نمائش کرتے اپنے لب اس کے گال پر رکھے۔ یارم آنکھیں بند کرے، روح نے شرماتے ہوئے کہا۔ کیوں؟ یارم کا بس چلتا تو وہ کبھی اس کا شرمایا سے روح اپنی آنکھوں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ کرے نا پلیز، روح ضدی انداز میں بولی۔ اوکے، یارم نے بس اتنا کہہ کر اپنی آنکھیں بند کر لیں۔ نو چیٹنگ، روح نے پھر سے کہا۔ آئی نیور چیٹ، روح، یارم آنکھیں بند کیے ہوئے بولا۔ روح نے یقین کر کے اس کی آنکھیں بند ہیں اس کے چہرے کے قریب آئی اور اپنے ہونٹوں کو بالکل اس کے لبوں کے قریب لے گئی، مگر ہمت نہ کر پائی اس لیے پیچھے ہو گئی۔ پھر حوصلہ پیدا کیا اور پھر اس کے قریب گئی۔ رہنے دو روح، تم سے نہیں ہوگا، یارم آخر بول پڑا۔ ہوگا نا، روح کنفیوز بولی مگر لڑکھڑا گئی۔ اوکے، وہ اس کے انداز میں کہتا مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے ایک بار پھر سے اپنی تمام تر ہمت جمع کی اور اس کے قریب گئی اور پھر ہمت ہار کر اس کے گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ بس ہو گیا، کہا تھا نا تم سے نہیں ہوگا۔ یارم جی بھر کے بدمزہ ہوا۔ ہاں، مجھ سے نہیں ہوتا اور آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھ سے بات مت کیجیے گا۔ روح اپنی شرمندگی چھپاتے ہوئے اٹھ کر بیڈ پر آ گئی اور سر سے پیر تک کمبل تان کر لیٹ گئی، جبکہ اس کا پیار یارم اس کو شرماتا دیکھ رہا تھا۔ روح، رات کے تقریباً 1 بجے کا وقت تھا۔ یارم ابھی تک جاگ رہا تھا جبکہ اس کے پاس لیٹی روح مکمل خوابوں کی دنیا میں تھی۔ وہ آرام سے اس کے قریب سے اٹھا اور اپنے بیگ کی طرف گیا، ایک مٹھی میں بیگ سے کوئی چیز نکالی اور اسے مٹھی میں دبا کر کمرے سے باہر نکل گیا۔ وہ آہستہ آہستہ چلتا پورے ہوٹل کو دیکھ رہا تھا جہاں اس وقت ریسیپشن پر ایک لڑکی بیٹھی تھی۔ اس لڑکی کی آنکھیں بند تھیں، ویسے بھی یارم اس لڑکی کی نظروں میں آئے بغیر وہاں سے نکلنا چاہتا تھا۔ اس نے اپنے آپ کو ہوڈ سے کور کیا تاکہ کوئی اسے پہچان نہ پائے۔ یارم اتنی خاموشی سے نکلا کہ اپنی آہٹ تک اس لڑکی کو محسوس نہ ہونے دی۔ باہر ابھی تک برف باری ہو رہی تھی۔ یارم آہستہ سے چلتا سوئمنگ پول تک آیا جو کہ برف سے ڈھکا ہوا تھا۔ اتنی سردی میں بھی یہاں پر لوگ نشے میں دھت موسم انجوائے کر رہے تھے۔ اس ملک میں شراب پینا غلط نہ سمجھا جاتا تھا، یہاں ہر کوئی شراب کا عادی تھا۔ وہ آہستہ سے ان آدمیوں کے قریب آیا اور ان کے کندھے پہ ہاتھ رکھ کر کہنے لگا، وہاں پہ باہر تمہیں کوئی بلا رہا ہے۔ وہ آدمی ایک نظر دروازے کی طرف دیکھتے اور پھر اس کی طرف اسمائل پاس کر کے باہر کی طرف نکل گئی۔ یارم کچھ دیر ان لڑکوں کے ساتھ رہا جو ڈانس اور نشے میں مکمل ہوش و حواس سے بیگانہ تھے، پھر آہستہ آہستہ غیر محسوس انداز میں وہاں سے نکل کر ان لڑکوں کے پیچھے چلا گیا۔ یہاں پر تو کوئی نہیں ہے، لگتا ہے اس لڑکے نے ہم سے جھوٹ بولا ہے۔ اس نے ہم سے جھوٹ کیوں بولا؟ دیکھ لوں گا میں اسے، چلو چل کے دیکھتے ہیں۔ یہاں پر تو ہمیں کسی نے نہیں بلایا، یہاں پر تو کوئی ہے ہی نہیں۔ وہ دونوں واپس جانے کے لیے مڑے، جب دیکھا یارم سامنے گیٹ پر کھڑا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو اپنے آپ کو یارم کے حصار میں پایا۔
وہ مسکراتے ہوئے اٹھی اور واش روم جانے لگی۔ جب باہر سے ذرا ذرا شور کی آواز سنی تو کھڑکی کی طرف جانے لگی جہاں سے آواز آ رہی تھی۔ یارم نے اسے جھوٹ بولا تھا کہ اس کمرے میں کھڑکی نہیں ہے۔ اس بات کو یارم نے خود ہی بعد میں بتایا تھا۔ اس نے کھڑکی کھولی تو باہر مکمل اندھیرا تھا، لیکن باہر مین گیٹ نظر آ رہا تھا۔ یہاں پر کچھ لوگ یونیفارم میں کھڑے تھے جو کہ ہاتھ میں ٹارچ لیے آگے پیچھے دیکھ رہے تھے۔ ہوٹل کی انتظامیہ بھی وہیں کھڑی تھی۔ اس نے سوچا کیوں نہ وہ یارم کو جگائے، لیکن وہ گہری نیند میں سو رہا تھا، اس لیے اسے جگائے بغیر ہی وہ کھڑکی پر کھڑے ان لوگوں کو دیکھتی رہی۔ وہ باہر جانا چاہتی تھی، لیکن وہ ان لوگوں سے کیسے پوچھتی کہ آخر کیا مسئلہ ہے، کیونکہ نہ تو اسے انگلش ٹھیک آتی تھی اور نہ ہی ان کے ملک کی زبان۔ اس لیے خاموشی سے کھڑی یہ سب کچھ دیکھتی رہی۔ پھر وہاں ایک ایمبولینس آئی اور 2 لوگوں کو گاڑی میں ڈال کر لے گئی۔ یا خدایا، اس کا مطلب یہاں پر قتل ہوئے ہیں۔ یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ لوگ بیمار ہوں، ضروری تو نہیں کہ وہ لوگ مرے ہوئے ہیں، لیکن اگر وہ لوگ صرف بیمار ہوتے تو پولیس یہاں کیوں آتی؟ یہی سب کچھ دیکھتے ہوئے اس نے یارم کو جگانا ہی بہتر سمجھا۔ یارم اٹھے، دیکھیں باہر پولیس آئی ہے، مجھے لگتا ہے یہاں کچھ گڑبڑ ہوئی ہے، ایمبولینس بھی آئی ہے، کچھ لوگوں کو لے کر لے گئے ہیں یہاں سے۔ وہ اس کے قریب آ کر اس کو جگانے لگی، لیکن شاید یارم کے اٹھنے کا کوئی ارادہ نہ تھا۔ وہ کروٹ لے کر دوسری طرف مڑ گیا۔ یارم اٹھے نا، دیکھے نا۔ روح نے ہمت نہ ہاری، ایک بار پھر سے اسے جگانے لگی۔ جب یارم نے اچانک اسے پکڑ کر ایک جھٹکے سے بیڈ پر گرایا اور اس کے اوپر جھکا۔ تمہیں کیا ہے، وہ جو بھی کرے، دوسروں کی فکر کرتی ہو، کبھی میرے بارے میں سوچا کرو۔ اس کے ارادے جان کر روح نے فوراً بیڈ سے اٹھنے کی کوشش کی، مگر یارم کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہ تھی۔ وہ اس کا دوپٹہ ایک طرف پھینکتا ایک بار پھر سے اس کے چہرے پر جھکا تھا۔ یارم میری بات تو سنیں، وہاں باہر۔ اس سے پہلے کہ روح کچھ اور کہتی، یارم نے اس کے لبوں پر اپنی انگلی رکھ دی۔ میری بات سنو، آئی لو یو، بھول جاؤ سب کچھ، صرف میرے بارے میں سوچو، صرف مجھے سنو۔ اس کے بالوں میں منہ چھپاتا وہ دھیرے دھیرے سرگوشیاں کر رہا تھا۔ کچھ دیر میں روح بھول ہی گئی کہ وہ اسے کیا کہنے والی تھی۔ اگر یاد رہا تو بس اتنا کہ وہ اس وقت یارم کی باہوں میں ہے۔ دھیرے دھیرے اس کے کان میں سرگوشیاں کرتے یارم اسے کسی اور دنیا میں لے گیا، جہاں صرف روح اور یارم تھے، جہاں کسی تیسرے وجود کی کوئی جگہ نہ تھی۔ اپنے چہرے پر، اپنے ہونٹوں پر، اپنی گردن پر یارم کے لبوں کا لمس محسوس کرتی وہ اس وقت صرف یارم کو ہی سوچ رہی تھی، جبکہ اپنے مقصد میں کامیاب ہوتا یارم مکمل طور پر اپنی روح میں کھو چکا تھا۔ روح کی آنکھ کھلی تو 10:30 بج رہے تھے۔ یارم کمرے میں نہیں تھا۔ اٹھ کر فریش ہوئی اور یارم کا انتظار کرنے لگی۔ یارم کے پاس اس کا فون نہیں تھا، وہ اپنا فون لایا ہی نہیں تھا، جبکہ وہ اپنا فون ہمیشہ ساتھ رکھتا تھا۔ لیکن اس فون پر سوائے یارم کے اور کوئی فون نہیں کرتا تھا، اور یہ بات روح کو پتہ ہی نہیں تھی۔ کافی دیر انتظار کرنے کے بعد یارم واپس نہیں آیا۔ نہ جانے کہاں چلے گئے، بتا کر تو جاتے۔ وہ کافی دیر کمرے میں ٹہلتی رہی۔ ویٹر اس کے لیے ناشتہ لے کر آیا، لیکن وہ اس سے بھی یارم کے بارے میں کچھ نہیں پوچھ سکتی تھی، کیونکہ اس بیچاری کو اردو آتی تھی اور وہ ان کی زبان نہیں سمجھتی تھی، اور روح اس کی زبان سمجھ جائے یہ تقریباً ناممکن تھا۔ خود کمرے سے باہر جانے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا تھا۔ اسے یارم کے وہ تھپڑ آج بھی یاد تھے۔ جب کچھ بھی نہ بچا تو ٹی وی آن کر کے بیٹھ گئی۔ یارم تقریباً 12 بجے واپس آیا۔ اس کے کمرے میں آتے ہی روح منہ پھیر کر بیٹھ گئی۔ اس طرح سے بیٹھنے پر یارم وہ بے ساختہ مسکراتے ہوئے اس کے قریب آیا۔ میرا بیبی ناراض ہے مجھ سے، میرا بچہ بات نہیں کرے گا مجھ سے۔ وہ اس کے قریب آیا اور اسے اپنی باہوں میں لیا۔ مجھے لگا ابھی تمہارے جاگنے کا کوئی چانس نہیں ہے، اس لیے کیا تھا، ہاں تو بتا کے بھی تو جا سکتے تھے، میں کتنی دیر سے انتظار کر رہی ہوں۔ جائیں، مجھے نہیں بات کرنی ہے آپ سے۔ ایسے کیسے مجھے اکیلے چھوڑ کر چلے گئے؟ وہ اب بھی غصے سے منہ پھیرے ہوئے تھی۔ بیبی بولا نا آئندہ ایسی غلطی نہیں ہوگی۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا کان پکڑ کر بولا، اٹس اوکے، لیکن آپ گئے کہاں تھے؟ اس کے ہاتھ کانوں سے ہٹاتے ہوئے پوچھا۔ ایسے نہیں بتاؤں گا، پہلے اپنی آنکھیں بند کرو۔ آپ میرے لیے گفٹ لائے ہیں؟ روح آنکھیں چمکا کے بولی، ہاں لایا ہوں، گفٹ لایا ہوں تمہارے لیے، اب آنکھیں بند کرو۔ یارم نے اسے پیار سے پکارتے ہوئے کہا۔ روح نے فوراً آنکھیں بند کر لی۔ جب یارم اپنی جیب سے کچھ نکالنے لگا تب روح نے ذرا سی آنکھ کھولی۔ نو چیٹنگ، یارم نے سختی سے کہا۔ اوکے سوری، اب نہیں کرتی، روح نے زور سے اپنی آنکھیں بند کرتے ہوئے کہا۔ جب یارم نے اس کے گلے سے دوپٹہ نکالتے ہوئے کچھ پہنایا، دنیا کے سب سے خاص لڑکی کے لیے ایک خاص تحفہ،
آنکھیں کھولو، روح نے ایکسائٹیڈ ہو کر پوچھا۔ ہاں اب کھولو۔ یارم کا آرڈر ملتے ہی روح نے فوراً آنکھیں کھولی اور اپنے گلے میں پہنا لاکٹ دیکھنے لگی، جس میں ایک نیلے رنگ کا ہیرا تھا۔ اس ہیرے کو اس چین میں کس طرح سے جوڑا گیا تھا سمجھنا بہت مشکل تھا، جبکہ ہیرے کے اندر ایک تحریر لکھی تھی۔ یارم یہ کیا لکھا ہے اس کے اندر؟ سمجھنا مشکل تھا، لیکن اس کے اندر روح یارم پڑھنا اتنا مشکل نہ تھا۔ یعنی کہ یارم اپنی روح سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ یارم نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے ہیرے پر لکھی تحریر اسے سنائی۔ روح نے شرما کے نظریں جھکا لی۔ ویسے تم آئی لو یو ٹو بول سکتی ہو، یارم نے شرارت سے کہا۔ اف لڑکی، کتنا شرماتی ہو، چلو ادھر آؤ اور اس کے بدلے مجھے کوئی گفٹ دو، یارم نے کھینچ کر اسے اپنے قریب کرتے ہوئے کہا۔ میں کیا دوں؟ وہ اتنی ہلکی آواز میں منمنائی کہ یارم بمشکل سن پایا۔ وہ جو کل دینے والی تھی، یارم نے اس کے ہونٹوں کو انگلی سے سہلاتے ہوئے کہا۔ میں تو نہیں دوں گی، روح شرارت سے کہتی اسے دھکا دے کر دور ہی، جبکہ یارم نے ایک ہی جھٹکے میں اسے پکڑ کر واپس اپنے قریب تر کر لیا۔ لیکن تم مجھے جانتی ہو، میں تو لے کے ہی رہوں گا، اس کے ہونٹوں پر پورے استاق سے مور ضبط کرتے ہوئے کہا۔ تم نے مجھے پاگل کر دیا ہے، سوچتا ہوں تم مجھ سے دور چلے گی تو میرا کیا ہوگا۔ آئی لو یو، اس کے چہرے پر جا بجا اپنی محبت کی نشانی چھوڑتا ایک بار پھر سے اس کے ہوش ٹھکانے لگا رہا تھا، جب اچانک روح کو صبح والا قصہ یاد آیا۔ یارم صبح ہوٹل میں کیا ہوا تھا؟ آپ تو باہر گئے تھے نا، کچھ پتہ چلا؟ پولیس کیوں آئی تھی؟ روح پوچھنے لگی۔ ہاں، وہ دو لڑکے تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ دی اور ان کے جسم پر چھوٹے چھوٹے زخموں کے نشان تھے، جیسے کسی نے بلیڈ سے ان کے جسم کے چھوٹے چھوٹے حصے کاٹے ہو۔ ویسے خبر ملی ہے کہ وہ ریپ کر کے اس ہوٹل میں چھپے ہوئے تھے، پولیس ویسے بھی ان کی تلاش میں تھی۔ اچھا ہی ہوا کسی نے پولیس کی ہیلپ کر دی، یارم نے مسکراتے ہوئے بتایا۔ یارم، لیکن وہ پولیس کو گرفتار بھی تو کروا سکتا تھا، اس طرح سے ان پر ظلم کرنے کی کیا ضرورت؟ یہ تو بے حسی کی انتہا ہے، بیچارے کتنی تکلیف میں ہوں گے، اور کسی نے ان کی زبان کاٹ دی، جسم پر کٹ لگا دیے۔ جانے کتنا بے حس آدمی ہے جس سے ان پر ترس نہیں آیا۔ انسان تو ہو ہی نہیں سکتا، کتنا بے رحم تھا وہ۔ اس نے بے حس، بس بہت ہو گیا، کیا بیکار کی باتیں لے کر بیٹھ گئی ہو، کب سے بکواس کیے جا رہی ہو، کوئی اور بات نہیں ہے تمہارے پاس کرنے کے لیے؟ وہ اتنے زور سے چلایا کہ روح گھبرا کر اس سے دور ہوئی۔ وہ تو بس، وہ منمنائی جب یارم نے کھینچ کر قریب کیا۔ دور مت جایا کرے مجھ سے، کبھی نہیں۔ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈالتے ہوئے بولا۔ اس کے ہاتھ کی گرفت اتنی سخت تھی کہ روح کو اپنے بازو میں اس کی انگلیاں دست ہوئی محسوس ہیں۔ یارم، مجھے درد ہو رہا ہے۔ اس نے یارم کے ہاتھوں پہ اپنے ہاتھ رکھنے کی کوشش کی۔ وہ اس سے دور نہیں جاؤ گی نا؟ ایک عجیب جنون سے وہ پوچھ رہا تھا۔ کہاں جاؤں گی آپ کے بغیر؟ کیا ہو گیا ہے آپ کو؟ چھوڑے مجھے، وہ اپنے آپ چھڑوانے کی کوشش کرتے ہوئے بولی۔ اگر مجھ سے دور جانے کی کوشش کی نا تو میں جان لے لوں گا، وہ اس کے بازو چھوڑ کر اسے اپنے سینے میں بھیجتے ہوئے بولا، جبکہ روح حیران اور پریشان اس کا یہ روپ دیکھ رہی تھی۔ یارم بے مقصد گاڑی سڑکوں پر دوڑا رہا تھا۔ یہ گاڑی اسے یہاں آ کر لی تھی۔ تقریباً 3 گھنٹے ہو چکے تھے اس کمرے سے نکلے ہوئے، اور پچھلے 3 گھنٹے سے وہ صرف اپنا غصہ کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ جانتا تھا وہ روح کو ضرور کچھ نہ کچھ کر دے گا، اور وہ روح کو ہر قسم کی تکلیف سے محفوظ رکھنا چاہتا تھا۔ وہ اسے کبھی خود سے دور نہیں کر سکتا تھا۔ وہی تو تھی جس کے سامنے وہ اپنے دل کی ہر بات کہنا چاہتا تھا۔ وہ اسے تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا۔ مجھے کوئی نہیں سمجھ سکتا، تم تو سمجھنے کی کوشش کرو روح، میرا کوئی نہیں ہے تمہارے علاوہ۔ میرا یقین کرو روح، میں نے کبھی کچھ غلط نہیں کیا، میں جو بھی کرتا ہوں وہ بالکل صحیح ہے، اچھے کے لیے ہے۔ میں تمہیں تکلیف دینے کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتا۔ تم اس درندے کی زندگی میں آیا ہوا فرشتہ ہو۔ اسے یاد تھا جب یارم نے روح کو گلے لگایا، وہ کس طرح سے اس کی گرفت میں مچلی تھی، اس سے دور جانے کی کوشش کر رہی تھی، اس سے اپنا آپ چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی، اور یہی وہ بات یارم کو اندر تک ہلا کر رکھ گئی۔ وہ اس کی گرفت کو چھڑوانے کی کوشش کر رہی تھی جب یارم نے اسے خود سے دور کیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ تم میرا سب کچھ ہو روح۔ جب پہلی بار وہ معصوم چہرہ، وہ معصوم روپ مجھے اندر تک ہلا گیا، وہ جو مجھے پہلی نظر میں ہی ہو گئی، وہ محبت تھی روح۔ ہاں، میں تمہارے سامنے پہلی نظر میں ہی ہار گیا تھا۔ تمہارا معصوم چہرہ مجھے ایک ہی نظر میں اپنا دیوانہ کر گیا۔ اس دن میرے دل نے فیصلہ کر لیا کہ تم میری زندگی میں آؤ گی، لیکن میں جانتا تھا یہ ممکن نہیں ہے۔ میں اپنی دنیا کا ایک شیطان ہوں، ایک درندہ جسے کبھی کسی پر ترس نہیں آتا۔ میں نے اسی وقت اپنے جذبات کو لگام دینے کی کوشش کی، لیکن جب تم نے مجھ سے کہا کہ تم فلائٹ میں ڈر گئی تھی تو میرا دل چاہا کہ میں سب کچھ بھول بھال کے
تو میں اپنے سینے سے لگا کے تمہارا سارا ڈر بھلا دوں۔ کمرے سے نکل کر میں نے یہی فیصلہ کیا کہ میں دوبارہ تمہارے سامنے نہیں آؤں گا۔ میرا دل چاہا میں تم سے سختی سے بات کروں، تمہیں نرمی سے مخاطب کر کے میں غلطی کر رہا ہوں، لیکن میں ایسا نہیں کر پایا۔ روح، بہت کوشش کے باوجود بھی میں تمہارے ساتھ سختی سے بات نہیں کر پایا، اسی وجہ سے کہ میں اس دن اس کمرے سے باہر نکل گیا، کبھی تمہارے سامنے واپس نہ آنے کے لیے۔ لیلا نے تمہیں اپنے ساتھ لے جانے سے انکار کر دیا۔ میں خود بھی یہی چاہتا تھا کہ تم اس کے ساتھ نہیں بلکہ میرے ساتھ چلو۔ میں تمہیں اپنے ساتھ اپنے گھر میں لے کے آیا، اور تمہاری معصومیت ایک ایک پل، ایک ایک سیکنڈ مجھے بے بس کرتی رہی۔ اور پھر اس دن تم چلی گئی فلائٹ سے۔ روح، مجھے لگا تم مجھے چھوڑ کر چلی گئی۔ میں نے بہت کوشش کی کہ تم سے دور رہوں، لیکن رہ نہیں پایا۔ تمہاری غلطی ہے، سب کچھ تمہاری وجہ سے ہوا ہے۔ ہاں، یہ سب کچھ تمہاری وجہ سے ہی ہوا ہے۔ میں تو محبت کرتا تھا، ٹھیک ہے، محبت تو کوئی بھی کر سکتا ہے نا، لیکن نمازوں میں مجھے مانگ مانگ کر خود سے عشق کرنے پر مجبور تم نے کیا۔ ہاں، ساری غلطی تمہاری ہے، مجھے اپنے آپ سے عشق کرنے پر مجبور کرنے والی تم ہو۔ تم آئی تھی میرے پاس، میں تو تم سے دور رہنے کی کوشش کر رہا تھا۔ اللہ جی پلیز میری روح کو مجھ سے دور مت کیجیے گا، وہ کیسے کہہ سکتی ہے کہ میں بے رحم بے حس ہوں۔ اللہ جی مجھے ساری دنیا کی نظروں کے سامنے گرا دیں، لیکن روح کی نظروں میں اچھا بنا دیں۔ میری روح مجھ سے نفرت نہ کرے، برداشت نہیں کر سکتا کہ وہ مجھ سے دور ہو جائے۔ ہاں، میں نہیں برداشت کر پاؤں گا، میں ساری دنیا کو آگ لگا دوں گا اگر وہ مجھ سے دور ہوئی، میں اسے مار دوں گا۔ وہ صرف میری ہے۔ سڑک پر گاڑی دہراتے وہ جنونی انداز میں بول رہا تھا۔ وہ ہوٹل کے روم میں واپس آیا تو دیکھا کمرے میں گھپ اندھیرا ہے۔ اس وقت رات کے 10 بج رہے تھے۔ یارم نے ہاتھ بڑھا کر ساری لائٹس آن کر دیں۔ وہ جاگ رہی تھی، لیکن کروٹ دوسری طرف لی ہوئی تھی۔ بیڈ کے بیچوں بیچ تکیوں کی دیوار تھی۔ اس نے ایک نظر تکیوں کی اس دیوار کو دیکھا اور پھر آہستہ چلتا ہوا اس کے بالکل قریب آیا۔ ایک ایک کر کے سب تکیوں کو زمین پر ایسے پھینکا جیسے وہ جیتا جاگتا کوئی وجود ہو۔ روح یہ تو جانتی تھی کہ وہ تکیے کو زمین پر گرا کر اپنی اور روح کے درمیان یہ دیوار ہٹا رہا ہے، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ کام وہ کتنے غصے سے کر رہا ہے۔ پھر کچھ دیر بعد اسے اپنے بازو پر یارم کے ہونٹوں کا لمس محسوس ہوا۔ روح نے ابھی تک یارم کا وہی کرتا پہن رکھا تھا۔ یارم نے آہستہ سے اس کا کرتا بازو سے اوپر کیا جہاں پر نیل کے نشان تھے۔ بہت درد ہو رہا ہے، وہ آہستہ آہستہ اس کے بازو کو سہلاتے ہوئے پوچھ رہا تھا۔ وہ آپ سے ناراض ہوں، روح خاصی اونچی آواز میں بولی، جیسے کہ وہ بہت دور بیٹھا ہو۔ تو میرا بچہ مجھ سے ناراض ہے؟ اس کے انداز پر مسکراتے ہوئے یارم مزید اس کے قریب ہوا۔ روح نے اسی طرف دیکھ کر زور زور سے گردن ہاں میں ہلائی۔ معافی کی کوئی گنجائش نہیں ہے؟ انداز میں دنیا بھر کی ندامت تھی۔ آپ آئندہ مجھ پر اس طرح سے غصہ نہیں ہوں گے نا؟ پلیز مجھ پر چلایا مت کریں، مجھے بہت ڈر لگتا ہے۔ آپ کے علاوہ کوئی نہیں ہے میرا۔ یارم، میں غلط ہوں تو مجھے بتایا کریں، آپ کے سامنے کسی دوسرے کے بارے میں بات نہیں کروں گی، لیکن پلیز مجھ پر ایسے غصہ مت ہوا کریں۔ امی اور آپی بھی ایسے ہی چلاتی رہتی تھی مجھ پر۔ میں آپ سے کبھی دور نہیں جاؤں گی، لیکن آپ اگر مجھ پر چلائیں گے تو میں بیڈ کے بیچ میں ایسے ہی دیوار بنا دوں گی۔ معصوم سے انداز میں معصوم سی دھمکی دے ڈالی۔ نہیں پلیز، یہ غضب مت کرنا، ورنہ میں تمہارے ایک ایک تکیے کو ٹانگ مار مار کر نیچے پھینکوں گا، وہ شرارت سے بولا۔ روح بھی کھلکھلا کر ہنس دی۔ ویسے تمہیں منانے کا اسپیشل انتظام بھی کیا تھا میں نے، لیکن تم تو ایسے ہی مان گئی۔ اسپیشل انتظام کیا کیا تھا؟ آپ نے جلدی بتائے۔ وہ ایکسائٹمنٹ میں بالکل اس کے قریب جڑ کر بیٹھ گئی۔ یارم نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے مزید اپنے قریب کیا۔ یہاں نہیں بتاؤں گا، میرے ساتھ چلنا ہوگا، یارم نے اس کے گال پر اپنے لب رکھتے ہوئے کہا۔ وہ شرما کر پیچھے ہٹی۔ باہر بہت سردی ہے، روح نے بے بسی سے کہا۔ روح، تم نے سارا ہنی مون یہیں پر نکلوا دینا ہے؟ تم تو اس روم سے باہر ہی نہیں نکلتی ہو۔ چلو جلدی یہاں سے اٹھو اور میرے ساتھ چلو۔ یارم نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنی طرف کھینچا۔ اچھا بابا، مجھے کپڑے چینج کرنے دیں۔ روح نے اپنا حلیہ دیکھا جو ابھی تک یارم کے کپڑوں میں تھی۔ کوئی ضرورت نہیں ہے کپڑے چینج کرنے کی، تم بہت پیاری لگ رہی ہو ان میں، اب جلدی چلو، اسے زبردستی اپنے ساتھ گھسیٹتے ہوئے کہا۔ ارے بابا، شوز تو پہننے دیں مجھے۔ روح نے یارم کو پیچھے کی طرف کھینچنے کی کوشش کی جو اسے گھسیٹتے ہوئے روم سے باہر لے کے جا رہا تھا۔ جلدی کرو، یارم نے احسان کروانے والے انداز میں کہا۔
وہ بے حد خوش تھا کیونکہ اس کی روح اس سے ناراض نہیں تھی۔ روح نے شوز پہنے تو یارم ہنسی خوشی روم سے باہر نکلا اور وہ روم لاک کرنے لگی۔ ابھی وہ ہوٹل سے باہر نکلنے ہی والے تھے کہ ریسیپشنسٹ نے یارم کو مخاطب کر کے اس کی فون کال کے بارے میں بتایا۔ کون ہے یہ بدتمیز، یہاں پر بھی مجھے سکون سے نہیں رہنے دیتے۔ یارم روح کا ہاتھ پکڑتے ہوئے اسے ساتھ لیے فون سامنے آیا۔ ہاں کیا ہوا ہے؟ اس نے سلام کرنے یا خیریت پوچھنے کی زحمت نہ کی۔ شاید اسے اندازہ تھا کہ آگے سے کون بولنے والا ہے۔ ڈیول، تم نے وہاں کسی کو زخمی کر دیا ہے؟ تم ٹھیک تو ہو نا؟ کوئی مسئلہ تو نہیں ہوا؟ روح ٹھیک ہے؟ فضا نے فکر مندی سے پوچھا۔ بھابھی۔ اس کے اتنے سارے سوالوں کے جواب میں یارم نے بس اتنا ہی کہا۔ ہاں میرا مطلب ہے روح بھابھی۔ ہاں تمہاری بھابھی بالکل ٹھیک ہے۔ میں بھی بالکل ٹھیک ہوں، فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں، یہاں کوئی مسئلہ نہیں ہوا۔ ہاں ہوٹل میں کوئی مسئلہ ہوا ہے، 2 ریپسٹ یہاں پر تھے، کسی نے ان کی زبان کاٹ ڈالی، ضرور کسی کی بیوی کے لیے غلط الفاظ استعمال کیے گئے ہوں گے۔ وہ آہستہ آہستہ سے کہتا خضر کو سب کچھ بتا گیا، جبکہ بار بار روح کا اپنے ہاتھ میں پکڑا ہوا ہاتھ اپنے لبوں تک لے کے جاتا، جس پر روح شرماتی آگے پیچھے سے بے خبر کچھ سن بھی نہیں پا رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کچھ کیسے پتہ چلا؟ تم نے کیا میرے پیچھے جاسوس لگا رکھے ہیں؟ یارم نے شکی انداز میں پوچھا۔ تم جہاں جاتے ہو وہاں کی خبر رکھنی پڑتی ہے، اور یہاں پر بھی کافی مسائل ہو گئے ہیں۔ وہ انسپیکٹر آیا تھا، تمہارے بارے میں پوچھ رہا تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ تم روح بھابھی کے ساتھ ہنی مون پر گئے ہو، تو کہنے لگا کہ شادی کو اتنا وقت ہو گیا ہے، اب کیوں گئے ہیں؟ یہ انسپیکٹر بات کی کھال اتارتا ہے، اور راشد نے رونا دھونا مچا کر وکرم دادا کو اپنے ساتھ کر لیا ہے۔ راشد نے وکرم دادا کے سامنے کہا ہے کہ تم نے اس کے بھائی کا قتل کر دیا ہے۔ خضر فکر مندی سے بتا رہا تھا۔ تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے خضر، وکرم دادا کبھی غلط بات کا ساتھ نہیں دیتے۔ اب تم فون رکھو، روح بور ہو رہی ہے، یارم نے اس کو شرماتے دیکھتے ہوئے کہا۔ یارم کے اس طرح سے کہنے پر روح کا چہرہ مزید سرخ ہو چکا تھا۔ کیا تم روح بھابھی کے ساتھ کھڑے مجھ سے بات کر رہے ہو؟ خضر نے پریشانی سے پوچھا۔ بعد میں بات کریں گی، یارم نے بس اتنا کہہ کر فون رکھ دیا۔ یارم آپ نے گاڑی کب لی؟ روح نے اس کے ساتھ آ کر گاڑی میں بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یہی تو مسئلہ ہے، آپ ہمارے ساتھ باہر نکلیں تو آپ کو پتہ چلے کہ ہم کیا کر رہے ہیں، محبت سے اس کا ہاتھ چومتے ہوئے بولا۔ ہاں تو آپ اگر مجھے پہلے بتا دیتے کہ گاڑی ہے تو مجھے سردی کا ڈر ہوتا اور نہ ہی میں کمرے میں رہتی، وہ منہ بنا کر بولی۔ ہاں تو میرا بیبی تم نے پوچھا ہی کب؟ ویسے بھی تم نے تو وہیں سے مجھے کہا تھا کہ خبردار جو بستر میں گھسے، ہم ساری جگہیں گھومنے کے لیے جائیں گے، اور یہاں آ کر الٹا ہی ہو گیا، تم بستر میں گھسی ہو اور میں تمہاری منتیں کر رہا ہوں۔ ہاں تو مجھے تھوڑی نہ پتہ تھا یہاں اتنی سردی ہوگی، وہ بھی ہار نہ ماننے کے موڈ میں تھی۔ ویسے یارم آپ خضر بھائی سے کیا بات کر رہے تھے فون پہ؟ روح کو اچانک ہی اس کی فون کال یاد آ گئی۔ تمہارے بور ہونے کے بارے میں، وہ شرارتی انداز میں پوچھنے لگا۔ نہیں، آپ کے دادا کے بارے میں۔ آپ فون پر اپنے دادا کے بارے میں بات کر رہے تھے نا؟ میں نے سنا تھا آپ نے دادا کہا تھا۔ روح جتنے سیریس انداز میں بولی تھی، یارم کا کہکا اتنا ہی بلند تھا۔ یہ پہلی بار ہوا تھا جب یارم نے اس کے سامنے کہکا لگایا۔ او میری جان، تم بہت معصوم ہو، اس لیے تو پیار کرتا ہوں تم سے، لو یو۔ وہ گاڑی کی پرواہ کیے بغیر روح پر جھکا تھا۔ یارم گاڑی چلائے، ایکسیڈنٹ ہو جائے گا، وہ اپنا حیا سے دمکتا چہرہ چھپاتے ہوئے بولی۔ کچھ نہیں، تمہارا یارم تمہیں کچھ نہیں ہونے دے گا۔ تمہیں پتہ ہے یہ میری زندگی کے سب سے حسین دن ہے، ہم ہر سال یہیں آئیں گے اور ایسے ہی رہیں گے۔ ہاں ہم اپنے بچوں کو بھی لے کے آئیں گے اگلے سال، روح بنا سوچے سمجھے بولی تھی، اور پھر جب اپنی بات سمجھ میں آئی تو یارم کو دیکھ کے بغیر باہر دیکھنے لگی۔ اچھا تو 1 سال میں تمہارا بچہ پیدا کرنے کا ارادہ ہے؟ وہ بالکل سیریس انداز میں پوچھ رہا تھا۔ یارم دیکھ کر گاڑی چلائیں، اور میرے ساتھ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ ہاں بالکل، اگر تمہارے ساتھ فری ہو جاؤں تو تم بالکل ہی فری ہو جاتی ہو، ہے نا؟ وہ شرارت سے آنکھ دباتے ہوئے بولا۔ یارم آپ بالکل بھی اچھے نہیں ہیں، مجھے نہیں کرنی آپ سے بات۔ وہ اپنا لال ناری چہرہ لیے منہ پھیر گئی۔ وہ لوگ اس وقت ریکیجاوک کی خوبصورت سڑک پر تھے، جہاں پر بہت بڑا بازار تھا۔ یارم ہم یہاں کیوں آئے ہیں؟ سارا بازار ہی بند تھا، تقریباً کوئی دکان کھلی ہوئی تھی۔
آئس لینڈ کے ان شہروں میں سے تھا جہاں پر پلازے اور بلڈنگ نہیں بنائی جاتی، اور اگر بنائی بھی جائیں تو ان کی لمبائی اتنی زیادہ نہیں ہوتی جتنے کہ باقی شہروں میں۔ یارم اسے اپنے ساتھ ایک بوتیک کے اندر لایا تھا۔ اس نے وہاں کاؤنٹر پر کھڑے آدمی سے کچھ پوچھا اور اس آدمی نے مسکراتے ہوئے اسے جواب دیا اور کہیں کا رستہ بتایا۔ یارم ایک بار پھر سے اس کا ہاتھ پکڑ کر اپنے ساتھ لے جانے لگا۔ وہ بھی بنا اس سے کچھ پوچھے اس کے ساتھ چلی گئی۔ سنو، اس روم کے اندر جاؤ، یہ لڑکی تمہیں ڈریس دکھائے گی، تمہیں وہ ڈریس پہن کر باہر آنا ہے۔ اس نے اس کے پیچھے کھڑی لڑکی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ اس لڑکی کو اپنے انتظار میں کھڑا دیکھ کر روح بنا کچھ پوچھے اس لڑکی کے ساتھ اندر جانے لگی۔ لڑکی نے اسے ایک خوبصورت سرخ رنگ کا فراک نما ڈریس دکھایا۔ دیکھنے والا بآسانی اس کی قیمت کا اندازہ لگا سکتا تھا۔ وہ لڑکی کی کوئی بات نہیں سمجھتی تھی، شاید وہ لڑکی بھی یہ بات جانتی ہے، اسی لیے صرف اسے دیکھ کر مسکرائے جا رہی تھی۔ ہائے اللہ، اس کے بازو بھی نہیں ہیں، مجھے یارم سے بات کرنی ہے، روح نے اس لڑکی سے اردو میں کہا، جبکہ وہ لڑکی بنا اس کی بات سمجھے آگے سے مسکرائے جا رہی تھی۔ دیکھیے، مسکرانا بند کریں، مجھے میرے شوہر سے بات کرنی ہے، پلیز انہیں بلا دیں۔ اس بار روح نے تفصیل سے کہا، لیکن وہ لڑکی پھر بھی پاس کھڑی مسکراتی رہی، جیسے اسے صرف مسکرانے کے ہی پیسے ملتے تھے۔ وہ لڑکی کو ایسے ہی چھوڑ کر باہر نکل آئی، لیکن اب وہاں یارم نہیں تھا۔ وہ کہاں چلے گئے؟ وہ خود سے سوال کرتی واپس اندر آ گئی، جہاں وہ لڑکی ابھی بھی مسکرا کر اسے دیکھ رہی تھی۔ ایک پل کے لیے روح کا دل چاہا کہ اس کی مسکراہٹ نوچ کر کہیں پھینک دے۔ کیسی عجیب لڑکی ہے، آپ کیا تم اگر یارم واپس آ گئے تو مجھ پر غصہ کریں گی؟ پہن لوں؟ ہاں، تو وہ شرٹ بھی تو پہنی تھی، اس کے اوپر بھی تو شال کی تھی، اس کے اوپر بھی کر لوں گی۔ اور ویسے بھی یارم نے بتایا تھا کہ یہاں پر مجھے اچھے کپڑے نہیں ملیں گے، ویسے بھی یہ فراک کتنی خوبصورت ہے، صرف بازو ہی نہیں ہے نا، اور یارم نے دیکھ کر ہی خریدا ہوگا۔ اس نے سوچتے ہوئے ڈریس کو اپنے ہاتھ میں لیا اور پہننے چلی گئی۔ ڈریس پہن کر واپس نکلی، ہاتھ میں یارم کے کپڑے اور اپنی شال تھی۔ لڑکی نے آگے بڑھ کر اس کے ہاتھ سے وہ کپڑے لینے چاہے، جب روح نے فوراً ہی شال کو اپنے ہاتھ میں سختی سے پکڑ لیا اور اپنے بے لباس بازوں کو ڈھکنے لگی۔ روح نے اپنے آپ کو شال سے اس طرح سے کور کیا کہ وہ کہیں سے بھی بے لباس نہ ہو، اور پھر اسے وہ لڑکی باہر آنے کا راستہ دکھانے لگی۔ وہ کمرے سے باہر نکلی تو یارم تیار 3 پیس سوٹ میں کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ کالے رنگ کے سوٹ میں جس میں اس نے وائٹ کلر کی شرٹ پہنی تھی، وہ بے حد ہینڈسم لگ رہا تھا۔ مجھے پتا تھا تم کور کر لو گی، اس نے روح کی شال ٹھیک کرتے ہوئے کہا۔ کیسا لگا ڈریس؟ اس نے اس کا بھرپور جائزہ لیا ہے۔ ریڈ کلر کی پرنسس ڈریس میں وہ کسی باربی ڈال سے کم نہ لگ رہی تھی۔ اچھا ہے، لیکن سلیو لیس ہے، روح نے منہ بنا کر جواب دیا تو یارم کے ڈمپلز نمایاں ہو گئے۔ کوئی بات نہیں بیبی، وہاں میرے علاوہ اور کوئی نہیں ہوگا تمہیں دیکھنے والا، وہ اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے بولا۔ یارم، ہم کہاں جا رہے ہیں؟ روح ایکسائٹڈ سی اس کے ساتھ چلتے ہوئے پوچھنے لگی۔ یارم، میں ان ہائی ہیلز میں ٹھیک سے چل نہیں پا رہی، اس نے اپنے جوتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جو کہ اس لڑکی نے اس کی ڈریس کے ساتھ میچنگ اس کے پیروں کے قریب رکھے تھے۔ وہ اسے یہ نہیں بتا پائی کہ اس نے کبھی ہائی ہیلز نہیں پہنی۔ میں اٹھا کے لے چلوں؟ وہ شرارت سے رکا تھا۔ نہیں، میں چل سکتی ہوں۔ اس سے پہلے کہ یارم سچ میں اسے اپنے باہوں میں اٹھا لیتا، وہ تیزی سے آگے کی طرف بڑھی اور بری طرح سے لڑکھڑائی۔ اس سے پہلے کہ وہ گرتی، یارم اسے اپنے باہوں میں بڑھ چکا تھا۔ شرم کے مارے روح اپنی نگاہیں تک نہ اٹھا پا رہی تھی۔